آج کی ویڈیو زندگی کی ریس میں گرے ہوئے لوگوں کے نام۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ناکامیاب شخص ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کے گولز کمپلیٹ نہیں ہو سکتے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وقت گزر چکا ہے، تو صرف آپ کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ایک بچہ ہمارے معاشرے میں جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ہاتھوں میں ایک پیمانہ دیکھتا ہے۔ وہ پیمانہ ہوتا ہے جس کے اوپر اسے بتایا جاتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ ڈائریکٹلی اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اگر تم اس مقام تک پہنچ جاؤ گے، اگر تم یہ ڈگری حاصل کر لو گے، اگر تم اس پروفیشن کے اندر، اس شعبے کے اندر کام کرنا شروع کر دو گے، یہاں پہ تمہیں ایڈمیشن مل جائے گا، اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا، اس نوعیت کا کام مل جائے گا، اتنے پیسے کمانا شروع کر دو گے، 9 to 5 کی جاب مل جائے گی، یا بزنس مین کا بچہ ہے تو بزنس اسٹیبلش کر لو گے، اتنا کمانا شروع کر دو گے، تو اس کا مطلب ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ویسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم ناکام رہو گے۔ دوسری چیز، کچھ بچوں کو، کچھ لوگوں کو ہمارے معاشرے میں ڈائریکٹ یہ پیمانہ نہیں دیا جاتا، لیکن وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں، ان کا ٹیچر انہیں کہتا ہے، ان کے پیرنٹس، ان کے والدین، ان کے بڑے بہن بھائیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ہمسائے میں، محلے میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو سراہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب گھر میں دیکھتے ہیں کہ دو ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک جو ہے سکسیسفل ہے، CSS آفیسر ہے، DSP ہے، SP ہے، دوسرا جو ہے وہ اس نوعیت کا شخص نہیں ہے، وہ 9 to 5 کی کوئی عام سی معمولی سی سادہ سی جاب کر رہا ہے، لیکن جو اچھے عہدے کے اوپر فائز ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو انجینئر ہے، جس نے CSS کیا ہوا ہے، جو کہ 20 گریڈ کا آفیسر ہے، اس کو زیادہ سراہا جاتا ہے۔ وہ جب گھر میں آتا ہے تو عید کا ماحول ہوتا ہے، ہر چیز بنائی جاتی ہے، مہیا کی جاتی ہے، جبکہ دوسری فیملی اگر گھر کے اندر آتی ہے جو کہ عام سی جاب کر رہے ہیں، 16 اسکیل کے اوپر ہیں، 14 اسکیل کے اوپر ہیں، 9 اسکیل کے اوپر ہیں، یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں، اتنا گزارا کر لیتے ہیں کہ روزمرہ کی اپنی ضروریات وہ خود پوری کرتے ہیں، ہاتھ وہ بھی کسی کے آگے نہیں پھیلاتے، لیکن ان کو وہ عزت، وہ اہمیت گھر میں نہیں دی جاتی، تو وہ بچہ وہ پیمانہ اپنا خود سے کریٹ کر لیتا ہے، اپنے ہاتھ کے اندر وہ پیمانہ، وہ علم لے کر خود کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی، اگر کامیاب ہونا ہے تو مجھے یہ بننا پڑے گا، اگر کامیاب ہونا ہے تو مجھے اسکیل کی جاب خریدنی پڑے گی، اگر کامیاب ہونا ہے تو مجھے اتنے پیسے پر منتھ کمانے ہیں، اپنی ورتھ کو بڑھانا ہے تاکہ مجھے کامیاب گردانا جائے، تاکہ مجھے بھی یہی اہمیت دی جائے۔ اور اس سارے پیمانے کے چکروں میں، اس ساری سوچ کے چکروں میں ہوتا کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، جو کسی طرح سے خود کو گھسیٹتے ہوئے یہی جابز، یہی عہدے، یہی پروفیشنز اختیار کر لیتے ہیں، اور ساری عمر بندر کے ناچ کی طرح یہ کام کرتے ہوئے اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، اور ان کو بظاہر طور پر لگتا ہے کہ وہ بہت کامیاب ہیں، لیکن اندر سے وہ کھوکھلے اور خالی رہ جاتے ہیں، کبھی بھی انہیں خوشی حاصل نہیں لگتی، ہمیشہ انہیں یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے، انہیں وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی، اور اسی طرح سے وہ اپنی زندگیوں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس سسٹم کے ساتھ اتنے مطمئن نہیں ہو پاتے، جو کہ اپنے آپ کو اس حد تک نہیں گھسیٹ سکتے کہ وہ اس پروفیشن تک جا سکیں، اس سے پہلے ہی ان کے اندر مختلف طرح کی کشمکش چل رہی ہوتی ہے، مختلف طرح کی جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، جس میں ایک لمحے میں انہیں لگتا ہے کہ شاید یہی ٹھیک ہے، مجھے یہی کرنا چاہیے، دوسرے لمحے میں ان کا دل نہیں مانتا، اس کام کے اندر انہیں تسلی نہیں ہوتی، اس کام کے اندر انہیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اور وہ ویسا نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی وہ لوگ گرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ناکامیاب لوگ ہیں، یہ کبھی بھی ویسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بھی اسی طرح کے حالات سے، اسی طرح کی سچویشن سے گزر ہیں تو سن لیں، لکھ لیں، میں آپ کو کبھی بھی ناکامیاب نہیں کہوں گی، یا کوئی بھی آپ کو ناکامیاب نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی آپ ناکامیاب یا گرے ہوئے شخص ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو کھوجنے کی ضرورت ہے، اس کام کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جس کے اندر آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، جس کے اندر آپ کو تسلی ملتی ہے۔ آپ کو اپنی سکل کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے، اپنی صلاحیتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان صلاحیتوں کو جو کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں کھوجنے کے اوپر نہیں بتاتا، ہمارے پیرنٹس، ہماری فیملیز، ہمارے بڑے ہمیں نہیں بتاتے کہ بیٹے آپ کے اندر کچھ مختلف صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو دوسرے لوگوں سے یونیک بناتی ہیں، دوسرے لوگوں سے مختلف بناتی ہیں۔
ہم سب کاربن کاپیز نہیں ہیں، ہم سب کے اندر ایک یونیکنس ہے، ایک نویلٹی ہے، ایک ایسا عنصر ہے، ایک ایسا فیکٹر ہے جو صرف ہم بہتر کر سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ارد گرد موجود لوگ، یہ معاشرہ اس کام کو اس بہتر طریقے سے، اس احسن طریقے سے کر نہیں سکتا۔ تو صرف اس چیز کو کھوجنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ایسی چیز کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو دوسرے لوگوں سے مختلف بناتی ہے، وہ چیز جو آپ گھنٹوں بیٹھ کر اگر کام کریں گے تو آپ کو سٹریس نہیں ہوگا، آپ تھکیں گے نہیں، آپ ہفتوں وہ کام بلا ناغہ کرتے رہیں گے، آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو دن کے آخر پر لگے گا کہ آج کا دن بہت اچھا گزرا، کچھ نہ کچھ آپ نے اچیو کیا۔ کوئی ایک کام ہوگا وہ ایسا جو آپ کو کرنے میں خوشی ملے گی۔ جب آپ کو اس کام کا پتہ چل جائے، یہ سمجھ آ جائے، تو اس کا مطلب ہے وہیں سے آپ کی کامیابی شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ وہ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اس کی طرف قدم اٹھا لیتے ہیں، تو وہیں سے کامیابی شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا، پیسہ کمانا، کسی بڑے عہدے پر چلے جانا، کوئی بڑی ہیوی قسم کی جاب حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے جب آپ کو اتنی آزادی مل جاتی ہے کہ آپ اپنی اس منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، آپ اس کا خود فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس منزل تک، اس پیسے تک، اس سیٹ تک پہنچنے کی جو آزادی ہے نا، اصل میں وہ کامیابی ہوتی ہے۔ جب آپ کو وہ آزادی مل جاتی ہے، جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اپنا راستہ کون سا چننا ہے، کیسا چننا ہے، وہیں سے آپ کی کامیابی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ساری چیزیں ثانوی ہو جاتی ہیں، ان کی اتنی اہمیت نہیں رہتی۔ کسی کو پیسہ کمانے کا شوق ہے، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں پیسہ نہیں کمانا، کسی اور چیز کا شوق ہے۔ ہر کسی کی پسند، ہر کسی کی انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے خاص کام ہی کرنا ہے، کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو کرنے میں خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، عمر کے آپ کسی بھی حصے میں ہیں، 10 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 50 کے ہیں، 60 کے ہیں، آپ وہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی کے لیے آپ اس دنیا کے اندر یونیک ہیں، اس دنیا کے اندر مختلف وجود رکھتے ہیں۔ آخر میں اس پوری ویڈیو کو، اس پوری بات کو مزید بہتر طور پر سمجھانے کے لیے، انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے ایک ایگزامپل دوں گی، ایک کہانی بتاتی ہوں۔ ریئل کہانی ہے میری فرینڈ کی، جس کی پوری فیملی، امی، ابو، بہنیں، بھائی، سارے ڈاکٹرز ہیں، سارے میڈیکل کے اندر ہیں، اور اس گھر کا یہ سسٹم تھا کہ سب نے میڈیکل ہی بننا ہے۔ بچوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، کوئی دوسری سوچ نہیں تھی، میڈیکل میڈیکل میڈیکل۔ وہ بھی اسی سسٹم کے اندر تھی، اس کا بھی یہی تھا کہ چلیں جی میڈیکل میڈیکل۔ اس کو یہ سوچ نہیں آتی تھی کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے کوئی اور خواہش ہے، نہیں، بچپن سے سنا تھا، اس کی خواہش یہی الٹیمیٹلی بن گئی ہوئی تھی۔ میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا، میڈیکل کر لیا، اس کو کلیئر کیا، FCPS کیا، میڈیکل کا سارا سسٹم اس کا ہو گیا، اس کی جاب لگ گئی، جاب کرنا شروع کر دی، اسپیشلائزیشن ہو گئی، سارے اس کے کام ٹھیک ہوتے گئے۔ لیکن سیم اس کے اندر کی جو انٹرسٹ تھا، جو اس کو سکون ملتا تھا، وہ اس کو اس چیز کے اندر نہیں ملتا تھا۔ اس کو سکون ملتا تھا جب وہ کچھ لکھنا شروع کرتی تھی، جب وہ کوئی بھی ایسی چیز لکھتی تھی، دوسرے کلاس فیلوز، اس کے کولیگز پڑھتے تھے، تو اس کو جو اپریسیشن ملتی تھی، جو اس کو اس چیز سے خوشی ہوتی تھی، وہ اس کو میڈیکل کے اتنے سالوں میں نہیں ملی تھی۔ حالانکہ میڈیکل ایک ایسا پروفیشن ہے جس کے اندر آپ دوسروں کی مدد کرتے ہو، کسی مریض کو بہتر کرتے ہو، بہت سے لوگ دعائیں دیتے ہیں اس ڈاکٹر کو، لیکن پھر بھی یہ چیزیں بھی اس کو اتنی زیادہ سیٹسفیکشن، اتنی زیادہ سکون، راحت نہیں دیتی تھی۔ اسے سب سے زیادہ سکون ملتا تھا اس رائٹنگ کے اندر جو وہ لکھتی تھی، اس چھوٹے سے پیراگراف کے اندر جو وہ لکھتی تھی، ان الفاظ کے اندر اس کو زیادہ سکون ملتا تھا جو وہ لکھتی تھی۔ ایٹ دا اینڈ ہوا کیا، اس نے اپنی میڈیکل کی وہ فیلڈ چھوڑ دی اور اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ شروع میں اس کی ارننگ 10,000 15,000 تھی، فری لانسنگ کے اوپر وہ کام کر رہی تھی۔ آج کل مہینے کا 1.5-2 لاکھ تک اس کی ارننگ ایزیلی چلی جاتی ہے۔ جو سکون اس کو ملتا ہے، وہ ریلیشن شپس جو اس کے خراب ہو رہے تھے، جو اکتاہٹ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگی کے اندر اس نے ڈالنا شروع کر دی تھی، کیونکہ جب آپ اندر سے خوش نہیں ہوتے ہو، وہی آپ کی اکتاہٹ، وہی آپ کا کھردرا بیہیویئر، وہی آپ کا تلخ بیہیویئر دوسرے لوگوں کے اوپر بھی جانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی ذات سے نکل کر پھر دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے، پھر آپ کے ریلیشن شپس، آپ کی کمیونیکیشنز بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آئی ہوپ آج کے بعد سے آپ لوگ خود کو جاننے کی کوشش کریں گے، جو اس سسٹم نے ہمیں پیرامیٹرز بنا کے دیے ہوئے ہیں، ہمیں پیمانے بنا کے دیے ہوئے ہیں کہ یہی کام کریں گے تو ہی آپ کامیاب ہیں،
اس سے نکل کر اب اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو کس چیز میں خوشی ملتی ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا, چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو نہیں بھی پسند آئی ہے تو بھی لائک کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ تک شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.